سپریم کورٹ کے جج کے قلم میں وہ طاقت نہیں جتنی 2 رکعت صلاۃ الحاجت میں اللہ نے طاقت رکھی ہے بھائی. جب کوئی مسئلہ درپیش ہو گھر سے قدم نکالنے سے پہلے وضو کرو 2 رکعت صلاۃ الحاجت. پھر اس کے بعد اللہ توفیق دے سورہ یاسین پڑھ لو. نہیں پڑھنی آتی اللہ سے دعا کرو اللہ یہ کام ہو نہیں رہا میں نے تیرے پہ چھوڑ دیا ہے. پڑھے تو صحیح. ظہر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت معمول بنا لو. پڑھو 2 رکعت صلاۃ الحاجت. صحابہ اکرام نے پڑھی. فرمایا سوار ہو اور اللہ کا نام لے کے دریا کے اندر گھوڑے دوڑا دو. گھوڑے کے قدموں سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے روڈ پر سے آواز آتی ہو. ایک صحابی کا جب آپ دریا عبور کر لیا تو ایک صحابی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. کیوں رویا؟ کہ میرا لکڑی کا پیالہ تھا, یہ سواری گھوڑا چلتا چلتا دوڑ رہا تھا اور میرا پیالہ لکڑی کا دریا میں گر گیا. انہوں نے کہا اور میرے پیالے پہ رو رہے؟ کہ بات پیالے کی نہیں, اصل بات یہ ہے کہ پیالہ وہ تھا جس میں کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونٹ لگا کے پیا تھا اور یہ حضور نے مجھے تحفہ دیا تھا, مجھے میرا پیالہ چاہیے. یہ نبی کا دیوانہ دریا کے کنارے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے ہم غلامان محمد ہیں تو ہمارا پیالہ پی کے نقصان کرتا ہے. ہم نبی کے صحابہ تجھے حکم دیتے ہیں ہمارا پیالہ واپس کر. رب ذوالجلال کی قسم ہے فلک کی روشنی نے دیکھا, آسمان نے منظر دیکھا, دریا کی ایک موج آئی, صحابی کا پیالہ نکال کر باہر پھینک دیا. میرے بھائی اللہ نے اس امت کو خیر امت بنایا. کوئی وجہ تو ہوگی بھائی, مال کی وجہ سے, خوبصورتی کی وجہ, کس وجہ سے اللہ نے اسے خیر امت بنایا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم لوگوں کے لیے ہو, اپنی ذات کے لیے نہیں ہو. جیسے تمہارا نبی لوگوں کے لیے بچ گیا, لوگوں کے لیے مٹ گیا, نہ جس نے دن دیکھا نہ رات, نہ بھوک دیکھی نہ کپڑا دیکھا, جس نے دکھوں میں آنکھ کھولی, پیدا ہوا تو باپ کوئی نہیں, ماں بچپن میں چھوڑ کے چلی گئی, دادا. مدینے کے اندر صحابہ اکرام بیٹھے, یا رسول اللہ جب فتح مکہ ہوا ہم نے دیکھا آپ مکے کی گلیوں میں نکل گئے, کبھی دیواروں کو ہاتھ لگا کے رو رہے تھے, کبھی ایک دروازے پہ کھڑے ہو کے رو رہے تھے, کبھی آپ مکے کی گلی میں ادھر سے ادھر جا رہے تھے. کملی والے کیا چیز تلاش کر رہے تھے؟ او ہو ترکی کپڑے کا خیمہ تھا, اس خیمے میں بیٹھ کے جو میرا نبی رویا ہے. یا رسول اللہ کیوں روئے؟ فرمایا مکہ میرے ماں باپ کا آبائی گھر تھا. صحابہ 8 سال کے بعد گیا, مکے کی گلیاں دیکھ کے مجھے میری ماں آمنہ یاد آ گئی, میرا ابا یاد آ گیا, کندھے پر اٹھا کر میرا دادا مکے کی گلیوں میں پھرا کرتا تھا, میرا دادا یاد آ گیا. جس بوئے پہ کھڑے تھے کملی والے ایک دروازے کو دیکھ کے رونے لگ گئے. فرمایا یہ دروازہ میری خدیجۃ الکبریٰ کا تھا, اسلام کی ملکہ کا تھا, محسنہ کائنات کا تھا, مکے کی سب سے بڑی تاجرہ کا تھا. صحابہ جب ہر ایک نے دروازے بند کر لیے, خدیجۃ الکبریٰ نے سب کچھ میں محمد کے قدموں پہ قربان کر دیا. آج وہ دروازہ دیکھ کے مجھے میری خدیجہ یاد آ گئی. میں اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہوں کہ مجھے باپ کے رشتہ دار پسند نہیں, مجھے ماں کے رشتہ دار پسند نہیں, مجھے تائے چاچے پسند نہیں, مجھے پھوپھیاں مامیاں پسند نہیں, مجھے بہنیں پسند نہیں. میں اسے چودھری کیوں مانوں, میں اسے ملک کیوں مانوں, میں اسے ارائی کیوں مانوں؟ جس نے تقسیم جائیداد کے وقت بیٹوں کو یاد رکھا, بیٹی کو یاد ہی نہیں رکھا. تو لاکھ قبر پہ گلاب کے پھول ڈال, تو لاکھ روزانہ ہر سال 10 محرم کو قبر کی لپائی کر, لیکن اللہ کی قسم بیٹی کو حصہ نہیں دیا. گھر کی مفلسی اور گھر کے حالات پتلے دیکھ کر جب بیٹی کے گھر کا میٹر بجلی کا بل زیادہ آنے پر بجلی کٹے گی, گیس کا کنیکشن کٹے گا, جب ماں سے بچے روٹی مانگیں گے اور ماں دوپٹے میں منہ دے کے روئے گی تو کیا اللہ تجھے قبر میں سکون کی کروٹیں دے گا؟ نہیں نہیں. بیٹیوں کو حصہ دو. بہت سخت پکڑ ہے, قیامت کا دن ہوگا, اللہ پوری زمین کو لوہے کی بنائیں گے, پھر جہنم میں اسے جہاں تک اس کی مرضی اس کو گرم کیا جائے گا, پھر اس پوری زمین میں سوراخ کر کے ایک جہنم کی زنجیر اس میں ڈالے گا. اللہ فرمائیں گے لاؤ جس نے دنیا میں بیٹی کو حصہ نہیں دیا, یہ زمین کی سلیٹ اس کے گلے کے اندر ڈال دو اور درے مار مار کے پورے میدان معاشر کا چکر لگاؤ. لوگ پوچھے یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ظالم ہے جس نے تقسیم وراثت جائیداد کے وقت اپنی بیٹیوں کو یاد نہیں رکھا تھا. اچھا مجھے ایمانداری سے بتلاؤ,
بیٹیوں کو حصہ نہ دینے پر تمہاری کون سی صحت میں اضافہ ہوتا ہے؟ بیٹے کون سا تمہیں سونے کے چمچے سے منہ میں تمہارے خوراک ڈالتے ہیں؟ اور یاد رکھنا مرنے کے بعد بیٹے، اللہ ان کو زندگیاں دے، بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، لیکن بیٹیاں جب تک زندگی ہے باپ کی چرپائی کی وارث ہوتی ہیں، نہیں بھولتیاں، کمیٹیاں ڈال ڈال کے باپ کا ختم کروائیں گی، اپنے خامد سے مانگ مانگ کر پیسے جوڑ جوڑ کے جا مسیتے مٹھائی دیا، مولوی صاحب نے کہیں میرے ابو نو سال ہو گیا دعا کر دیں۔ یہ دین ہے، میں اسے کہاں ڈھونڈوں؟ میں اسے کس خطیب کی زبان پہ تلاش کروں؟ کس مورخ کی تاریخ میں تلاش کروں؟ کون سے فسانے اور کون سے ناول میں اور کون سے سنڈے میگزین اور ایکسپریس اور نوائے وقت اخبار میں تلاش کروں؟ یا معاذ، میں تجھے دین کا خلاصہ نہ بتلا دوں؟ نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، حج زکات یہ ارکان اسلام ہے، بنیاد اسلام کی ہے، میں تجھے دین کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ کہ جی یا رسول اللہ، اپنی زبان مبارک اپنے ہونٹوں سے باہر نکالی اور اپنی انگوٹھے اور انگلی سے پکڑی، فرمایا کف ھذا، اسے قابو میں رکھیو۔ اے معاذ، قابو میں رکھنا۔ کسی نے گالی دے دی، کسی نے بدتمیزی کر دی، اس کی بدتمیزی پر تو مسکرا دیا، قیامت کے دن تہجد گزار پیچھے کھڑے ہوں گے، تو آگے کھڑا ہوگا۔ میں کس بیٹے اور کس بیٹی کو بتلاؤں کہ ماں باپ بلائیں تو ان سے بدتمیزی نہیں کرنی؟ ساری رات تہجد پڑھنے والا ایک طرف، مسکرا کر جواب دینے والا ایک طرف، تہجد پڑھنے والا مسکرا کر جواب دینے والے کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں یہ زندگی کہاں تلاش کروں؟ کس گھر میں کون سے دروازے پہ جا کر ٹکر ماروں؟ یہ کوئی عمریں ہیں؟ 40 سال کی عمر میں سفید بال کر کے بیٹھے ہو، 45 سال کے اندر نظر بھی چلی گئی، ہاتھ کمزور، ہاتھوں میں راشا، ڈنڈا لے کے چل رہے ہو، یہ عمریں ہیں؟ تم نے تو دیسی گھی پیے ہیں، تم بوڑھے کیوں ہو گئے؟ تمہیں تمہاری بیماری نے، تمہیں تمہاری عمر نے بوڑھا نہیں کیا، اولاد کے دکھوں نے بوڑھا کر کے رکھ دیا ہے۔ جس بیٹے کے لیے جھولی پھیلا پھیلا کے مانگا، آج اسی بیٹے کو دیکھ کے کہتا اللہ یا اسے اٹھا لے یا مجھے اٹھا لے۔ کیوں؟ تیرے میرے گھر کے اندر سب کچھ ہے لیکن نبی والی زندگی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، لوگ کہتے ہیں کم بچے خوشحال گھرانہ، میں کہتا ہوں نیک بچے خوشحال گھرانہ۔